الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پچھلے ہفتے جس موضوع پر میں نے بات چیت شروع کی تھی وہی موضوع کو آج ہم کنٹینیو کر کے بات ختم کریں گے، اور پھر آئندہ جو ہفتے ہیں وہ تو عید الاضحیٰ کے متعلق ہوں گے، تو انشاءاللہ اسی کے مطابق گفتگو کی جائے گی۔ بہرحال میں نے پچھلے ہفتے ایک بات بتائی تھی کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری ناکامیاں ہوتی ہیں، بہت ساری خواہشیں ایسی ہیں جو کہ ادھوری رہتی ہیں۔ اب خواہشیں ادھوری ہیں، اس کے دو طریقے ہیں کہ اگر خواہشیں ادھوری ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم شرک کریں گے؟ میں نے مثال دی تھی کہ ہمارے گھر میں بیماری ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کاروبار میں بندش ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق آپ کی روز کی زندگی کے ساتھ ہے، تو ایسی سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ ایک آپشن کہ آپ تہجد گزار بن جائیں گے، نیکی کرنے والے بن جائیں گے، نیک کام کرنے والے بن جائیں گے، اور فجر کے پابند بن جائیں گے، اور جب اللہ کے پاس پکارنے والے کم ہوتے ہیں اس وقت آپ اللہ کے پاس جا کے اپنی پکار کو رکھیں گے۔ یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ میں گارنٹی لیتا ہوں تمہارے یہاں اگلے سال اولاد ہو جائے گی، میں یہ والا منتر کروں گا، یہ والا کروں گا، یہ والا تعویذ دوں گا، یہ والی چیز کروں گا، ایسی کروں گا، ویسی کروں گا۔ تو یہ آپ کے پاس دو آپشن، میں نے آپ کو اس بار بتایا تھا کہ آپ کے پاس دو آپشن۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کی ایک آیت ان اللہ لا یغفر، کہ اللہ معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ وَيُشْرِكُ بِهِ مَا يَغْفِرُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ ہر چیز کو معاف کر دے گا لیکن اپنے ساتھ کسی شریک کو معاف نہیں کرے گا۔ گناہ کر لو، انبار لگا دو گناہ کے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو جائے، معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بار آپ نے شرک کر لیا تو پھر اللہ اس سے معاف نہیں فرماتا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کا حساب و کتاب میں اکٹھے کروں گا۔ ایک کمال کی بات سنیے، اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں نماز کا پابند، دیندار، پرہیزگار، اچھے کام کرتا ہوں، لیکن مصیبتیں میرے پاس زیادہ ہیں۔ اور ایک آدمی ہے جو نمازوں کا پابند نہیں ہے، حلال حرام کا پابند نہیں ہے، وہ بڑی عیش سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اکثر یہ ڈاؤٹ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ تو دیکھیے اس کا جواب اللہ نے خود قرآن کریم میں دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ کا جو جتنا قریبی بندہ ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنے ہی ٹیسٹ، اتنے ہی امتحانات سے گزاریں گے۔ ٹیسٹ سے نہیں گزرنا، امتحان سے نہیں گزرنا، بڑا آسان طریقہ ہے، اللہ سے دور ہو جاؤ، کوئی مصیبت نہیں آئی، زندگی بالکل مکھن کی طرح چلے گی۔ لیکن اگر چاہتے ہیں آپ کہ اللہ کے ایسے بندے بن کے رہیں جس سے اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اللہ کی نظر ہو، اللہ کی محبت ہو آپ پر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے بندے کے لیے آخرت میں بہت کچھ سوچ رکھا ہے، لیکن بیچارے کے اعمال دنیا میں ایسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ آخرت پہ وہ مقام حاصل کر لے۔ تو کبھی مجھے اسے امتحان میں ڈالنا پڑتا ہے، کبھی مصیبت میں ڈالنا پڑتا ہے، کبھی پریشانی میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم پریشانی کو صرف یہ سمجھیں کہ پریشانی آنا کسی پر یہ اس بات کی دلالت اور علامت ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے سزا دے رہے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی بھی مصیبت ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ نہ، ہر بار یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ دین کے پابند ہیں، دین کے فرائض پر عمل کرتے ہیں اور دیندار ہیں، پھر بھی آپ کے اوپر الجھن ہے، ٹینشن ہے، مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں، تو یہ آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ آپ کو سزا دی جا رہی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ ڈھیل دے دی، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جنہوں نے اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کی بتائی ہوئی ہر قانون کو چھوڑ دیا، تو ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ ان کو اللہ کی طرف سے مہلت دے دی جائے گی کہ قیامت تک کی مہلت ہے، ان سے آخرت میں اکٹھا ہی نپٹا جائے گا۔ تو اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم ایسے کیٹیگری میں آ گئے کہ ہمیں مہلت دے دی جائے قیامت تک کی نہیں، کہ اب ہمارا حساب کتاب قیامت میں ہوگا، تو بھائی صاحب من نوقش فقط ہلاک، یہ بھی حدیث ہے کہ جس کا حساب کیا گیا اس کے لیے طے ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ حساب کرنے پہ آئیں گے تو ہماری ہر ملی گرام تک کا حساب لے لیں گے ہم سے، ہم نے کتنے ملی گرام گالی دی، کتنے ملی گرام کسی کو برا کہا، کتنے ملی گرام کیا کہا، بلکہ اور اگر سیکنڈوں کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ مائکرو سیکنڈ، نینو سیکنڈ کا بھی حساب لے لیں گے ہم سے۔ اور دنیا میں آج کل سب کچھ پاسبل ہے کہ انسان 6 مہینے کی ہسٹری کسی کا نکال دیتا ہے، فوٹیج نکل جاتی ہے۔ آج دیکھیے ہمارا پورا جسم ایک فل آف مشین ہے۔ الیوم نختم، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ آج کے دن الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، یعنی کہ منہ کو کمانڈ دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حکم دیں گے کہ تم سیل ہو جاؤ۔ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے۔
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو تم نے دنیا میں کیا کیا۔ تو یہ ہماری جو پوری باڈی ہے اور ہمارا جو پورا جسم ہے، یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پین ڈرائیو ہے اور ڈاٹا کلیکٹ ہو رہا ہے ہمارا۔ ہم جو کچھ ان سے کرتے ہیں، دل، دماغ، روح، جسم، بال، ہر چیز، چھوٹی چھوٹی بڑی سے بڑی چیز جسم کی، وہ سب ڈاٹا بیس اللہ کا اسٹور کر رہی ہے اللہ کے پاس۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسے اس میں بٹھائیں گے تو سارا ڈاٹا شو ہو جائے گا ہمارا۔ پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی، لیکن جتنی ترقی یافتہ زندگی ہوتی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز میں کتنا ڈیٹا آ جاتا ہے، تو اب سمجھ میں آنے لگا کہ حساب و کتاب، پہلے لوگ کہا جاتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی چیز میں اتنی سی بات آ جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہارا ڈاٹا پلے کر دیں گے۔ ہم کہتے تھے کیسے ہو جائے گا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جتنی ترقی یافتہ ملک، جتنی ترقی یافتہ انسان ہوتا جا رہا ہے، سارا چیز کلیئر ہوتی جا رہی ہے، ساری چیز کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال آخرت میں چلائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کی کبھی توبہ بھی قبول نہیں کرتے۔ حلال نہیں کھایا، حرام کھایا، معافی مانگ لے گا، بات ختم ہو جائے گی، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر مصیبت ہے تو عاملوں کے پاس جانے سے پہلے، باباؤں کے پاس جانے سے پہلے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ خود مضبوط کیجئے۔ اگر آپ نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیا تو آپ سمجھ لیجئے کیا کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بندے سے، اللہ سے براہ راست تعلق آپ کا ہونا چاہیے، آپ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اور میں نے یہ بات پچھلے ہفتے بھی بتائی تھی اور دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر مجھ سے کچھ چاہیے تو میرے سے مانگو، اور ایسے وقت میں مانگو، تہجد سے مراد ہے میری، کہ جب میرے پاس بھیڑ کم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں رات کی نیند کے غلبے میں سوئے ہوتے ہیں۔ سوچیے اگر ایک جوان آدمی یہ دعا مانگے، اے اللہ میری زندگی میں یہ مصیبت ہے، میرا کاروبار ہے، میرے جاب ہے، میری رزق ہے، میرا روزی ہے، میری روٹی ہے، میرا کچھ بھی ایکس وائی زی کوئی بھی حاجت ہے۔ جوان کی نیند بہت بڑھیا ہوتی ہے، بڑھاپے کی نیند کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر جوان آدمی تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگے اور 4-5 آنسو بہا لے اور صرف 15 منٹ وقت دے دے اللہ کو، آپ ایسا میرے کہنے سے کر کے دیکھیے، آپ کی کوئی پینڈنگ حاجت ہو، آپ تہجد میں کم سے کم 1 مہینہ مانگ کے دیکھیے، اگرچہ گیپ ہو جائے لیکن وہ آپ کوشش کریے۔ اگر آپ نے تہجد میں اپنی کوئی حاجت اللہ کے سامنے رکھی تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ کہیں گے یار اللہ تو میری دعا قبول کرنے لگا، اللہ تو میری بات سننے لگے، اللہ نے تو میری کوئی فریاد پینڈنگ نہیں چھوڑی۔ لیکن اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ دنیا جیسی اٹل حقیقت، جو دنیا جیسی ایک کمزور چیز کے لیے ہمیں راتوں کی نیند، اپنا چین سکون سب کچھ خراب کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ ہم دنیا کما پاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ بہت قیمتی ہے، رب تعالیٰ بہت امپورٹنٹ ہے، تو رب تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ تو دوسری قرآن کی آیت ما تعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ ایک آیت ہے، اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ کو مثال سمجھنی پڑے گی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کا راستہ، باباؤں کا راستہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مشرکین یہ مکہ یہ کہتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی آپ بت کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ما تعبدہم، ہم عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں ان کی تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ لوگ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بن جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا بندے کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، بندہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگے گا، اس کو فوراً اللہ کی طرف سے وہ چیز مل جائے گی۔ میرے بھائی دوستو، دیکھتے ہیں آج کتنی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کتنا فراڈ ہو رہا ہے جوانوں کے ساتھ، پڑھے لکھوں کے ساتھ، جو دنیاوی ڈگری کے ہولڈر ہیں، بڑے سمجھدار ہیں کاروباری لائن سے، لیکن جب مسئلہ آتا ہے کوئی ایسی چیز کا تو وہ بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آن لائن کا زمانہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کو ملتا ہے سوشل میڈیا پر، آپ اس سے کہتے ہیں، دوستی ہوتی ہے آپ کی، کہتے ہیں آپ کہ میں بڑا پریشان ہوں یار، یہ بڑے مسئلے چل رہے ہیں، بولے میں تمہیں ایک صاحب کا نمبر دیتا ہوں، وہ تو مسئلہ حل کر دیتے ہیں لوگ، وہ نمبر ملتا ہے۔ تو اب آتی ہے بابا جی کی انٹری، جب بابا جی کی انٹری ہوتی ہے تو وہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ پہلے نام بتاؤ، پھر یہ بتاؤ، پھر یہ بتاؤ، پھر اپنی فوٹو بھیجو، اپنے ماں کا نام بتاؤ، اپنے باپ کا نام بتاؤ، ہم چیک کرائیں گے پورا تمہارا جا کے ماضی میں کیسے کیا کیا ہوا۔ ارے اللہ کے بندے، اس کی پاور کسی کے پاس میں یہ نہیں کہتا کہ جنات ماننے والے نہیں، جنات کو قبضہ کرنے والے ہیں، جنات پر ہیں، لیکن بہت ہی شاذ و نادر ہے۔ اور آپ کو کیا، آپ کے پاس کوئی مشین تو ہے نہیں کہ ٹیسٹ رپورٹ کر لیا، کیا پتہ چل گیا کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج کل صرف اور صرف ٹوپی ڈرامہ ہے، اور جتنی اچھی مارکیٹنگ اتنا اچھا بزنس، جتنا اچھا ان کا سجاوٹ اتنا اچھا آدمی بیوقوف بنتا ہے۔ جس کے گھر میں جتنی اگربتی جل رہی ہوں گی اتنے گھر وہ اتنا ہی پہنچا ہوا آدمی ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جب آپ
کاروبار میں اتنے دماغدار ہیں، اپنی زندگی میں اتنے دماغدار ہیں کہ اپنا پیسہ روپیہ ڈباتے نہیں، تو دین کے معاملے میں جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے لیے اتنے کمزور کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اس کے لیے اتنے مطلب آپ کے ذہن کہاں چلے جاتے ہیں، آپ کی عقلیں کہاں چلی جاتی ہیں کہ آپ اپنا ایمان اور سب کچھ شرک داؤ پہ لگا دیتے۔ بڑا قیمتی ہے اور بڑا مسئلہ ہے زندگی میں، اگر ہم نے اپنے شرک کی حفاظت کر لی اور بنیادی حقوق اللہ کے ادا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی ایک حدیث سنائی تھی، فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا کہ اس نیت سے کہ تعویذ مجھے فائدہ پہنچائے گا، اس نے شرک کیا۔ اگر میں چیک کروں گا بھی سب کو کھڑا ہو کے، کسی گلے میں کوئی دھاگا ملے گا، کسی کے ہاتھ میں کوئی دھاگا ملے گا، کسی کے پیر میں کوئی دھاگا ملے گا، کسی کی چھوٹی انگلی میں کوئی دھاگا ملے گا، کیا ہے یہ دھاگا؟ کیا کرے گا؟ زبان سے بولی ہوئی آیت عمل کرے گی یا دھاگا کچھ کرے گا؟ دھاگے میں کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے آپ کے زبان کے اندر تاثیر ہوتی ہے اور کلام میں تاثیر ہوتی ہے۔ کلام کو پڑھیے، پانی میں دم کیجیے، پی جائیے، وہ اس کا اثر ہے۔ ہمارے نبی کا عمل دیکھیے، نبی کبھی کسی کو بیماری ہوتی تھی سورہ فاتحہ 7 مرتبہ دم کر دے دیتے، یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والا ہر بیماری سے شفا پا جائے گا۔ دم کیا، بچے نے پیا، صحیح ہو گیا۔ آپ بھی خود کر سکتے ہیں، لیکن کسی ڈورے کو پہننے سے، کسی سب کچھ پہننے سے، کسی کو لٹکانے سے، پیر میں کچھ باندھنے سے، اس انگلی میں باندھنے سے، یہ سب جتنا ڈیٹیل میں جو انسٹرکشن دے گا، یہ بات سمجھ لیجیے آپ کہ پہر کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، چاند نکلا ہو، یہ نہیں وہ جو جتنی ڈیٹیل میں انسٹرکشن دے گا، سمجھ لیجیے اتنا لمبا، جتنا بڑھیا ناٹک اتنے بڑھیا پکچر۔ جو آپ کو بتائے گا کہ 1 منٹ بھی دیری نہیں ہونی چاہیے، 1 منٹ جلدی نہیں ہونا چاہیے، اتنا تمہیں دھیان رکھنا چاہیے، وہ کہے گا بھائی سیدھی سیدھی بات بتاؤ کہ اللہ سے دعا مانگوں یہ کروں، یہ سب سارے میں یہ سارے کام کرتا رہوں بیٹھ۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اپنے عقیدوں کو، ہم نے اپنے اللہ کو نعوذ باللہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ تو ہم سے ڈائریکٹ ہماری ہر فریاد سننے کو تیار ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کچھ لٹکا دیا، یعنی تعویذ لٹکا دیا، ڈورے پہن لیے، سب اس کے قبیل میں آ گئے، اس نے شرک کیا۔ پھر دوسری حدیث فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم يقبل اللہ صلاتہ 40 لیلۃ، جو کسی نجوموں کے پاس گیا، ایسٹرولوجر کے پاس گیا، بابا کے پاس گیا، جوتش کے پاس گیا، مسئلے بتانے کے پاس گیا، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی، 40 رات نماز قبول نہیں ہوگی، یعنی 40 دن 40 رات، یعنی اس کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شوق کے لیے جو موبائل چلاتے ہیں، ان کو آتا ہے میرا ہاروسکوپ میں پڑھتا ہوں، آج میرے چاند کیا ہے، میری یہ گرہن کی پوزیشن کیا ہے، یہ ہے، اور ایک آدھ تکا لگ گیا اس کی بات کا۔ نجومی یہی تو کرتے تھے۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے جنات اور شیاطین کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ اوپر سے کوئی بات سن کے آتے تھے اور فوراً بتا دیتے تھے، تو ان کو لگنے لگا کہ نجومی کے پاس بہت پاور ہے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے سیکیورٹی بہت بڑھا دی کہ اب کوئی بھی بات سن کے نیچے نہیں بتا سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا جس نے نجومی کے پاس جا کر، یعنی کہ اب اس میں نجومی کے اندر سب لوگ آ گئے، بابا، اولاد پیدا کروانے والے بابا، رزق بڑھانے والے بابا، اور سمجھ لیجئے صاحب صحت کرانے والے بابا، اور صاحب سمجھ لیجئے کاروبار بڑھانے والے بابا، جتنی ورائٹی کے بابا موجود ہیں مارکیٹ میں سارے آ گئے اس کے اندر۔ ہاتھ دیکھنے والے بابا، چہرہ دیکھ کے پڑھنے والے بابا، اور کارڈ کھول کے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے کارڈ سے آپ کو بھوشیہ بتائیں گے، یہ والے جتنے لوگ، جتنے اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہیں، جس نے ان کا سہارا لیا اور ان سے کچھ پوچھ لیا، 40 دن 40 رات نماز قبول نہیں ہوگی۔ کتنی؟ آپ ویسے کتنی پڑھتے ہیں؟ ہم ویسے نہیں پڑھ پاتے، ہم ویسے ہی نماز کے پابند نہیں ہیں، اور ہم 40 دن 40 رات کی نمازیں اپنی داؤ پہ لگا جاتے ہیں۔ ہم ویسے ہی اتنی کم پڑھتے ہیں، عبادتیں اتنی کم پڑھتے ہیں، اور جو اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں جاتا۔ تو سمجھ لیجئے وہ شخص جو ان کے پاس گیا وہ اللہ سے پہلے سے تھوڑا سا دور ہوگا، جو ان کے پاس جائے گا، یہ زیادہ تر بات ہوگی وہ ان سے پہلے سے ہی اللہ سے تھوڑا سا دور ہوگا۔ وہ ویسے ہی نماز کم پڑھتا ہے، ویسے ہی دین کے کام کم کرتا ہے، جا کے جو کچھ تھا وہ بھی مٹی میں ملا جاتا ہے۔ تو بھائیو اور دوستو، بہت ضروری ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو بھیٹ نہیں چڑھانا۔ ہماری ذرا سی تو عبادتیں ہوتی ہیں، اتنی سی تو ہم عبادتیں کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے کام اتنے بڑے بڑے کر لیے، صحابہ کی قربانیاں، نبی کی قربانیاں اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم تو ان کی دھول، پیروں کی دھول کے کیا بلکہ اس سے چھوٹی ذرے کے بھی لائق نہیں۔ جو قربانیاں صحابہ نے دی، جو قربانیاں انہوں نے دی، ہمارے نبی علیہ السلام نے دی ہم سب کے لیے، اس کی تو ہم دھول کیا ذرہ بھی نہیں۔ ہمارے اعمال اتنے کم اور ہم اتنے بڑے بڑے رزق لینے کو تیار رہتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے جو کسی نجومی کے پاس گیا اور کچھ پوچھا، اس کی 40 راتیں 40 دن نماز قبول نہیں ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے حدیث۔ اور اگلی حدیث فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حدیث کا ہی ایکسٹینشن کہ جس نے نجومی کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں۔ اتفاق سے نجومی نے کوئی بات بتائی اور اس نے اسے سچ مان لیا،
تو اس نے قرآن کا کفر کر دیا، یعنی قرآن کا منکر ہو گیا، یعنی وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ اب ہم یہ دیکھیں اور غور کریں کہ ہم ایسی حماقتیں کتنی بار کرتے ہیں۔ ہم ذرا سی چیزوں پر، ذرا سے لوگوں پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو کوئی یہ گائیڈ کرے، کوئی یہ بتائے، کوئی یہ بات کہے کہ میرے پاس آؤ، یہ ایسا کرو ویسا کرو، کوئی آدمی یہ بتائے کہ اس کا مسئلہ ہے یہ دعا پڑھو، اس کا مسئلہ ہے یہ دعا پڑھو، وہ تو شخص قابل اعتبار ہے۔ وہ آپ بولے یہ آپ تعویذ پہنو، آپ ایسا کرو، آپ ایسا کرو، آپ ایسا کرو، بڑی اتنی لمبی داڑھی ہو کہ آپ دیکھ کے اس کو سمجھے بہت بڑا فرشتہ ہے۔ وہ فرشتہ نہیں، شیطان کے روپ میں فرشتہ ہے، وہ فرشتہ ہے ہی نہیں سکتا۔ جو آدمی آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی اور راستہ دکھائے وہ فرشتہ نہیں ہے۔ کوئی آپ کو بزرگ ملے ہوئے کہیں کہ آپ کو رزق بڑھانا ہے، آپ کو اپنی صحت بڑھانی ہے، آپ کو ایسا کرنا ہے، آپ کو ایسا کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تہجد پڑھنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ روزی روٹی کس کو چاہیے؟ آپ کو چاہیے۔ محنت کس کو کرنی پڑے گی؟ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اب اگر بابا جی، عامل صاحب، فلانا صاحب اتنے پاورفل ہوتے تو سب سے پہلے تو اپنی روزی روٹی چلا رہے ہوتے نا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ بھائی وہ جو دوسری کی روزی روٹی کا، دوسرے کے گھر بچے پیدا کرنے کی وعدہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کرو تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا، تم ایسا کرو تمہارے گھر میں اگلے سال شادی ہو جائے گی، تم ایسا کرو تمہارے گھر اگلے سال یہ ہو جائے گا، وہ اپنی خود کی زندگی میں کیسا ہے۔ اور چہرہ دیکھ کے اللہ نے ہر ایک مومن کو یہ دی ہے کہ جب مومن کسی دینی میٹر میں پریشان ہو جائے، حدیث میں آتا ہے استفتی قلبک، جب مومن کسی دینی میٹر میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کی روح کی اور انسان کے دل میں وہ صلاحیت پیدا کری ہے کہ وہ غلط صحیح کی تمیز کر سکتا ہے اگر سچی میں کرنا چاہے۔ اور جو انسان غلط کرتا ہے اس کے دل سے آواز ضرور آتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، بھلے چاہے وہ کتنے ہی صحیح سمجھے اس بات کو، لیکن جو غلط کرتا ہے اسے اس بات کا آئیڈیا ضرور ہوتا ہے۔ گناہ کر رہا ہے، پتہ ضرور ہے یار گناہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے گا، لیکن جس کے دل میں احساس ہی غائب ہو جائے اس کے لیے بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے، بہت زیادہ ایسی سچویشن ہے کہ اسے گھبرانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے دل کے اندر ہم نے یہ صلاحیت پیدا کری ہے کہ صحیح غلط کا فیصلہ تمہارا دل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے علماء کو، مفتیان کرام کو اسی لیے بھیجا کہ جب تم کنفیوز ہو تب ان کے پاس چلے جاؤ، لیکن اگر تمہیں پتہ ہے تم غلط کر رہے ہو تو کس سے کیا پوچھو گے؟ بھائی تمہیں پتہ ہے تم اس مسئلے میں غلط ہو، تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ تم غلط ہو، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ تم اس مسئلے میں غلط ہو تو پھر مفتی کوئی کچھ نہیں کر سکتا یا مولانا صاحب کوئی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کہیں پھنس رہے ہو، کنفیوز ہو، تو اس میں ان کا رول آتا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی نے نجومی کی کہی ہوئی بات پر یقین کر لیا تو اب سمجھ لیجئے کیا ہوگا کہ اس نے اس چیز کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو کہ قرآن اور حدیث ہے، اور جو قرآن اور حدیث کا منکر ہو گیا وہ کافر ہو گیا، اپنے آپ اسلام میں رہا ہی نہیں، کہ آپ کی ذرا سی چیز نے آپ کو کہاں سے کہاں تک بھیج دیا۔ اگلی حدیث، ان الرقاء والتمائم والطول شرک، ہر قسم کا جھاڑ پھونک، ہر قسم کا ایسا، یعنی جھاڑ پھونک، تعویذ اور سارے منتر سنتر، یہ سب کے سب شرک ہیں، حدیث میں صاف صاف الفاظوں میں آیا ہے۔ اب میرے بھائی اور دوستو، اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو شرک کی طرف دھکیل رہے ہیں یا اپنے آپ کو ایمان کی طرف دھکیل رہے ہیں، یہ ہمیں خود اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہم اعمال میں ویسے ہی بہت کمزور ہیں، اعمالوں میں ویسے ہی ہمارا بیڑا غارت ہے، نہ ہم نمازوں کے اتباع مند، نہ ہم قرآن کے اتباع مند، نہ ہم نیکیوں کے اتباع مند، نہ ہم کسی چیز کے اتباع مند۔ ہمارے پاس انکم تو بالکل نہیں ہے، ہم نے مصیبت اپنے اوپر اور بڑھا رکھی ہے، یعنی نیکیوں کی انکم تو بالکل کم ہے اور لائبلٹیز بہت بڑھا رکھی ہیں، یعنی سمجھ لیجیے خرچہ بہت زیادہ ہے اور نیکیوں کا انکمنگ بہت کم ہے۔ ہر آدمی یہ جانتا ہے اگر میرا خرچہ، میری کمائی زیادہ ہوگا تو میں کیا ہوں گا، میرا بیڑا غلط ہو جائے گا، میں ایک دن میرا دیوالیہ نکل جائے گا اور میں روڈ پہ آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں نا بھائی جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ، یہ کہاوتیں ہوتی ہیں۔ تو جتنی اوقات ہے دین کے معاملے میں بھی اتنے ہی تو کام کرو، اتنے ہی تو رزق لو۔ انکمنگ اتنی کم ہے اور نیکیوں کی انکمنگ اتنی کم ہے کہ کوئی وجہ نہیں، کوئی اس کی حد نہیں، لیکن گناہ اتنے ہیں کہ بھائی آپ پھر کیا ہوگا، پھر آپ کا بیڑا غلط ہی ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جتنے عمل کی اللہ توفیق دیتا ہے اس کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے۔ ایک قرآن کی آیت فرمایا اللہ نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ جس نے اپنے علماء کو، جس نے اپنے اکابروں کو خدا کے قریب کا درجہ دے دیا، وہ بھی مسئلہ کیا ہے، گڑبڑ ہو جائے گا اس کا۔ کسی اکابر کو، کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی آدمی کو اتنا بڑا درجہ نہیں دینا ہے کہ آپ اسے رب کا سیکریٹری سمجھنے لگے۔ وہ ایک دنیاوی
شخص ہے، وہ ایک دنیاوی آدمی ہے، گناہ گار وہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ہم پر بڑا رحم فرما رکھا ہے۔ اگر علامت گناہ، مثال کے طور پر اگر علامت گناہ لوگوں کو پتہ چل جاتی تو ہم لوگ بڑے نقصان میں ہوتے۔ کیا مطلب؟ میں نے گناہ کیا، ایک کالا نقطہ میرے اوپر لگ گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہوتے، اور آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے ایک گناہ کیا، میرے اوپر ایک میرے اندر ایک غلط نقطہ لگ گیا اور جس کی پہچان ہو گئی کہ یہ نقطہ جو ہے گناہ کا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تو ایک دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے لباس اچھے ہیں اس لیے ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، چہرے اچھے ہیں ایک دوسرے کی طرف ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر گناہ ہمارے ظاہر ہو جاتے اور ہمارے ہر ایک آدمی ایک دوسرے کے گناہ کو دیکھ سکتا تو کیا حال ہوتا؟ کوئی کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، کوئی کسی کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی کسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا، نہ پی سکتا، نہ بات کر سکتا، نہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے ستاری فرمائی، اللہ آخرت میں بھی ستاری فرمائے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ چھپا ہوا معاملہ کیا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ہے اپنے گناہ کو بھی چھپا کے رکھو۔ آج پکچر دیکھنے کو گیا مثال کے طور پہ، گناہ ہے، یہ دوست کو بتا کے آئے گا کہ کل میں نے یہ والی دیکھ لی تو بھی دیکھ کے آنا۔ ارے خام ہے، تمہارے پاس ویسے ہی بتیرے گناہ اپنے، تم کیوں کسی کو دعوت دے رہے ہو نئی گناہ کی؟ میں نے یہ چیز دیکھی بڑی زبردست ہے، بھائی دیکھ کے آؤ۔ بھائی تم نے غلط کیا، گناہ کیا، تم کیوں کسی کو دعوت دے رہے ہو؟ بھائی تمہارے پاس گناہ کم ہے، وہی والی بات، تمہارا خرچہ زیادہ ہے تمہاری انکمنگ سے، تم کیوں ایسا کام کر رہے ہو جس سے تمہاری کل کو آخرت برباد ہو جائے؟ تم بالکل چاہتے ہو کہ وہ بھائی گناہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، اللہ اور تمہارے بیچ کا معاملہ ہے۔ جیسی تم نے، جب تک بندہ گناہ کرتا ہے اپنا گناہ کسی کو بتاتا نہیں، اللہ اور اس کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ اگر کسی تیسرے کو شریک کر لیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیر لگائیں گے معاف فرمانے میں، کیونکہ آپ گناہ تو ظاہر ہو گیا، اللہ نے تو چھپا رکھا تھا گناہ۔ آج ہم فرینڈ سرکل میں آپس میں کتنے کہتے ہیں بھائی یہ والی پکچر آئی میں دیکھ کے آیا تو بھی دیکھ کے آنا۔ ارے کوئی بات ہے بتانے کی؟ یہ کہتے کہ میں نے یہ والی دعا پڑھی بڑا فائدہ ہوا، کبھی یہ کہتے کسی سے کہ یہ والی دعا پڑھ کے دیکھو کتنا فائدہ ہوا؟ یہ ضرور کہہ دیں گے فلاں سیریز آئی ہے، فلاں پکچر آئی ہے، فلاں یہ آئی ہے، فلاں ضرور دیکھنا۔ ارے بھائی کیوں اپنی زندگی کو آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے؟ اور آخری بات، اللہ نے قرآن کریم میں ایک بار ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ کہتا ہے اے اللہ فَإِنِّي قریب، میں اس کے قریب ہوں، اس کی پکار کا فوراً آنسر کرتا ہوں۔ کون کہ فرما رہا ہے؟ رب کریم ڈائریکٹ کہہ رہا ہے بندوں سے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا رب بندہ مجھ سے پکارتا ہے فَإِنِّي قریب، میں بیٹھا ہوں اس کے سوال کو دینے کے لیے۔ لیکن پکار رہے ہیں اور یقین نہیں کہ اللہ کی طرف جواب آئے گا تو پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یقین بہت ضروری ہے۔ اب اگلی اور آخری آیت قرآن کی کہ ادعونی استجب لکم، کہ آپ کو کس سے مدد طلب کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا۔ اللہ چاہتا ہے، قرآن کریم میں کئی مرتبہ ارشاد فرما دیا مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے لو میں دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو تو صحیح، اگر آپ نہیں مانگیں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کو رب پر یقین کم ہے۔ تو اب آج کی جو کام کرنے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں جو کام کرنے ہیں وہ نوٹ کریے اپنے ذہن میں۔ پہلا یہ کہ گھر سے ہر قسم کا تعویذ، نیمبو، مرچی سب کچھ غائب کر دیجئے۔ آپ جو آپ نے کچے عقیدے کی وجہ سے اپنی چیز جو بھی رکھ رکھی ہے اس کو غائب کر دیجئے۔ دوسرا، جتنے واٹس ایپ پر چمتکاری چیزیں آتی ہیں ان سے دور رہیے، کیونکہ آپ کے چمتکاری چیزوں کی وجہ سے آپ کا شرک بھی چمتکاری کی طرح سے چلا جائے گا، آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا آپ کے پاس۔ اور آخری چیز کہ اگر خاندان میں آپ کے کوئی ایسا آدمی ہے جو کچے عقیدے کا ہے اس سے دوری اختیار کیجیے، اس لیے سے نہیں کہ آپ قطع تعلقی کر رہے ہیں بلکہ آپ کا ایمان اور اسلام محفوظ رہے، اس وجہ سے آپ اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے دعا تلاش کیجیے، نظر ہے تو آیت الکرسی پڑھیے، کاروبار میں اگر تنگی ہے تو سورہ فتح ہے، بہت زبردست چیز۔ اتنی دعائیں ہیں، پڑھنے والے بنیے، دعائیں ختم نہیں ہوں گی، آپ تھک جائیں گے پڑھتے پڑھتے۔ دعائیں کا انبار لگا ہوا ہے، دعائیں ختم نہیں ہوں گی لیکن آپ کی اسٹیمنا اور آپ تھک جائیں گے عبادت کرتے کرتے۔ جب آپ تھک سکتی ہیں اور دعائیں ختم نہیں ہوں گی تو سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں آپ سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔